پھینک آتے تھے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے میرے اوپر کون کرم کر دے. کچھ سونا کپڑے میں باندھ کے نا وہ اس کے گھر میں پھینک آتے تھے. حضرت امام حسن شہزادہ رسول جب آپ کا انتقال ہوا تو غسل دینے کے لیے جب وہ سال آگے بڑھا تو کمر پہ لاگا لگا ہوا تھا. یہ بوریاں ٹھا ٹھا کے لاگا رکھ دیتے نا تو حیران ہوئے یہ لاگا کیسا کہ شہزادہ رسول ہے. تو خادم میں خاص نے بتایا کہ 100 گھر کا خرچہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا. تو جب رات ہوتی لوگ سو جاتے تو اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھاتے اور ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے. کسی خادم سے بھی نہیں کہتے تھے اور اس کو بھی خبر نہ ہو کہ میرے اوپر کون کرم کرے گا. یہ یتیموں کو عزت دی گئی, مسکینوں کو عزت دی گئی. یہ جو عید پیکج دیے جاتے ہیں نا, ایم پی کے ساتھ تعلق جوڑو, ایم این اے کے ساتھ تعلق جوڑو, افسروں کے ساتھ تعلق جوڑو, یہ مشکل وقت کام آئیں گے. اور صاحب آؤ تم یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ تعلق جوڑو جو حشر کے دن تمہارے کام آئے گا. میرے حضور نے فرمایا دین غریبوں میں آیا ہے, غریبوں میں رہے گا, کل قیامت تو غریبوں میں اٹھے گا. اے غریبوں تجھے محمد عربی کی طرف سے مبارک ہو. تو یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرا. والجار ذی القربى والجار الجنب, اور جو قریب کا ہمسایہ ہے یا دور کا ہمسایہ ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرا. ہمسایہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ہمسایہ بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے. اس کے 3 حق ہیں تمہارے اوپر. ہمسایہ ہے, مسلمان ہے, رشتہ دار نہیں, اس کے 2 حق ہیں تمہارے اوپر. ہمسایہ ہے, رشتہ دار بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں, کافر ہے, اس کا بھی 1 حق ہے تمہارے اوپر. توجہ ہے آپ کی؟ میرے نبی ویسے ہی بات کرے نا تو ایک آدمی 1,00,000 بار قسم اٹھا کے بات کرے تو حضور کی بات میں وزن زیادہ ہے. لیکن اس بات میں میرے نبی نے 3 قسمیں اٹھائیں. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. جو فرمایا خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو پتہ وہ بھوکا ہے. حضور نے فرمایا اس کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں, وہ شخص مجھے مانتا ہی نہیں. ایک دن حضور نے پوچھا صحابہ سے, صحابہ جانتے ہو ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ تو میرے حضور نے خود ہی بیان کیے. ہمسایہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو, ہمسایہ اسے خوشی پہنچے اس کو مبارک دے کے آؤ, غم پہنچے تعزیت کر کے آؤ, قرضہ مانگنے آئے اس سے قرضہ دو, اگر فوت ہو جائے جنازے کے ساتھ جاؤ, اگر تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھوکنا چاہے اس سے منع نہ کرو. اپنے مکان کی دیوار ہمسائے کے مکان سے اونچی نہ کرو, کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے. اور بڑا قیمتی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا, پورا معاشرہ حضور نے اس جملے میں بند کر دیا. پر میں اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دوں. اگر تم نے گوشت پکایا ہے تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور 1 پیالی اس کے گھر میں بھیج دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے پھر ایسے زاویے میں پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے. اس کے بچے بھی گوشت کا مطالبہ کریں گے لیکن اس کا باپ مزدور ہے, وہ گوشت لا کے نہیں دے سکتے. پھل لاتے ہو تو اس کے گھر میں بھیجو, نہیں دے سکتے پھر پھل بھی چھپا کے رکھو, اس کے چھلکے بھی چھپا کے رکھو. یہ تعلیم تھی میرے حضور کی. آج ہم اس تعلیم کو بھول گئے. امیر آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو ساری رات آتش بازی ہوتی, 3-4 لاکھ کو تو آگ لگتی ہے, ساری رات پوری بستی کی نیند حرام ہوتی. کس لیے نوٹوں کو آگ لگا رہے ہو؟ بس داد دینے کے لیے کہ لوگ تذکرے کریں گے چیمہ صاحب نے, چٹھا صاحب نے, خان صاحب نے حد کر دی. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میری گلی میں وہ غریب مزدور بھی بستا ہے جس کی جوان بچیاں اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی. بچیاں پڑھی لکھی ہیں, سلیقہ شعار ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہا کہ جہیز کے لیے پیسے نہیں.
کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا شباب بیت گیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا یہ چپکے سے یہ پیسے